بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وحدا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون صدق الله العلي العظيم۔ سورة البقرہ کی آیت نمبر 41۔ وآمنوا اور ایمان لے آؤ بما انزلت اس پر جسے میں نے نازل کیا، مصدقا لما معکم جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اول کافر بہ اور نہ ہو جاؤ تم اس کے ساتھ پہلے کفر کرنے والے، ولا تشتروا بآیاتی اور نہ حاصل کرو میری آیتوں کے بدلے میں ثمنا قلیلا تھوڑی سی قیمت، وإیایا فاتقون اور مجھ سے ڈرتے رہو، میری ناراضگی سے بچتے رہو۔ اس سے پہلے آیت نمبر 40 میں بنی اسرائیل کو خصوصی خطاب شروع فرمایا اور ان کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں اور اپنا عہد یاد دلایا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، میرے عہد کو پورا کرو، اور پھر فرمایا کہ مجھ سے ڈرتے رہو، اپنی طاقت ان کو یاد دلائی۔ اس کے بعد آج کی آیت میں ان کو قرآن پر ایمان کی دعوت دی، چنانچہ ارشاد فرمایا وآمنوا اور ایمان لے آؤ بما انزلت اس کے ساتھ جسے میں نے نازل کیا، مصدقا جو تصدیق کرنے والا ہے، لما معکم اس کی جو تمہارے پاس۔ یہ قرآن تورات وغیرہ کی تصدیق کرتا ہے، اس کا ان سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ یہ تصدیق کس طرح کرتا ہے، اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ان کو سچا کہتا ہے، اور دوسرے یہ ان کو سچا کرتا ہے۔ سچا کہنے کا کیا مطلب؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ تورات بھی خدائی کتاب ہے، انجیل بھی خدائی کتاب ہے، وہ بھی اللہ کی بھیجی ہوئی، وہ بھی اللہ کی بھیجی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو انسانوں کی، بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، اگرچہ لوگوں نے بعد میں ان میں تبدیلیاں کر ڈالیں، ان کو ویسا نہ رہنے دیا جیسی وہ آئی تھیں، لیکن اصل میں ہیں وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی حق کتابیں۔ تو یہ قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے، ان کو سچا کہتا ہے۔ جب یہ ان کو سچا کہتا ہے تو اس سے قرآن پر یہ شبہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اگر یہ خدا کی کتاب ہوتی تو یہ پہلی آسمانی اور خدائی کتابوں کی تکذیب کیوں کرتا؟
اس نے ان کی تکذیب نہیں کی، اس نے ان کی تصدیق کی۔ اور دوسرے تصدیق کا معنی یہ ان کو سچا کرتا ہے۔ وہ کس طرح کرتا ہے؟ ان کتابوں میں قرآن کی آمد کے بارے میں خبریں تھیں، پیشگی خبریں تھیں، پیشین گوئیاں تھیں کہ آخری نبی آئیں گے، آخری کتاب آئے گی۔ تو قرآن نے آ کر ان کتابوں کو سچا کر دیا۔ قرآن کے آنے سے ان کی بات سچی ہو گئی۔ اگر قرآن نہ آتا تو ان کی خبر پوری نہ ہوتی، ان کی پیشین گوئی سچی نہ ہوتی اور وہ کتابیں جھوٹی پڑ جاتی۔ یعنی کہ قرآن پاک ان کتابوں کی پیشین گوئیوں کا مصداق ہے۔ ان کتابوں نے جو پیشین گوئی کی تھی، قرآن وہی ہے۔ قرآن کے آنے سے وہ کتابیں سچی ہو گئیں۔ تو فرماتے ہیں جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ ان آسمانی کتابوں کی پیشین گوئیوں کا مصداق ہی تو ہے۔ اس پر ایمان لے آؤ، اسے میں نے ہی نازل کیا۔ اور فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، نہ بن جاؤ تم پہلے کافر اس کے ساتھ پہلے کفر کرنے والے تم ہی نہ بن جاؤ۔ وہ اس وجہ سے کہ پہلے تو تم اوروں سے بڑھ کر اس پر ایمان لانے کے مستحق ہو، اس لیے کہ تم اہل علم ہو، اہل کتاب ہو، اور تم کو علوم شرعیہ سے ایک خاص مناسبت ہے جس کے ذریعے سے تم کتاب اللہ اور غیر کتاب اللہ میں آسانی سے فرق کر سکتے ہو۔ اس لیے سب سے پہلے تو تم ہی مستحق ہو اس پر ایمان لانے کے اور اس کی تصدیق کرنے کے۔ تو تم پہلے کافر نہ بنو، اوروں سے آگے بڑھ کر اس پر ایمان لانے والے بنو۔ اور دوسرے اس لیے بھی کہ اگر تم پہلے کافر بنو گے تمہارے دیکھا دیکھی تمہاری تقلید میں اور جو لوگ کفر کریں گے اور گمراہ ہوں گے تو ان کا وبال بھی تمہارے سر ہی ہوگا۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اے بنی اسرائیل نہ ہو جاؤ تم اس قرآن کے ساتھ پہلے کفر کرنے والے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ حاصل کرو تم میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت۔ تھوڑی سی قیمت سے مراد وہ دنیاوی مفادات جو ان کو حاصل تھے اور ان کو اندیشہ تھا کہ قرآن کو مان لینے کی صورت میں ان کو ٹھیس پہنچ جائے گی، ہمارے مفادات متاثر ہو جائیں گے، لوگوں نے اب ہمیں بڑا بنا رکھا ہے، پیشوا بنا رکھا ہے، ہماری عزت کرتے ہیں، نظر نیازیں دیتے ہیں۔ اگر ہم نے بتا دیا کہ اب جو قرآن آ رہا ہے وہ حق ادھر ہے تو دنیا تو ادھر چلی جائے گی، سب تو ادھر چلے جائیں گے، پھر ہمیں بڑا کون مانے گا، ہمیں نظر نیازیں کہاں سے ملیں گی۔ تو ان دنیاوی مفادات کے متاثر ہونے کے اندیشے سے تم آیتوں پر ایمان لانے سے رکو تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تھوڑے سے مفاد کی خاطر بڑا نقصان کر لینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، نہ حاصل کرو تم میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ تھوڑی قیمت تو نہ لو اور زیادہ قیمت لینا ٹھیک ہے۔
قرآنی آیتوں اور خدائی آیات کے مقابلے میں اگر کسی کو دنیا کی ساری دولت بھی مل جائے تو آیتوں کے بدلے میں وہ حقیر ہے اور معمولی ہے اور تھوڑی سی ہے اور ختم ہو جانے والی ہے اور اس نے یہیں رہ جانا ہے، اور اللہ کے کلام، اللہ کے قرآن کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو فرماتے ہیں اس تھوڑی سی کے لالچ میں میری آیتوں پر ایمان لانے سے رکنا، یہ غلطی کوئی نہ کرے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور میں پھر کہتا ہوں کہ مجھ سے ڈرتے رہو۔ میں پہلے بھی پچھلی آیت میں بھی یہ فرمایا کہ مجھ سے ڈرتے رہو، اب یہاں فرمایا میں پھر کہتا ہوں کہ مجھ سے ڈرتے رہو اور میری پکڑ سے، میری ناراضگی سے، میرے غضب سے بچتے رہو۔ سمجھا تو رہے ہیں بنی اسرائیل کو اور سنا رہے ہیں سب کو کہ اللہ کی آیتوں پر ایمان لا کر اور ان پر عمل کر کے اور ان کے مطابق زندگی بسر کر کے انسان اپنے آپ کو کامیاب کرے، اللہ کی رضا حاصل کرے اور اللہ کی جنت حاصل کرے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحمت فرمائے، ہمیں ہدایت، بصیرت اور نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔